بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت بغیرت نہیں ہوتی، وہ مرد بغیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے جس نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی ہوتی۔ در حقیقت عورت بے حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی حیا کی چادر اس وقت اترتی ہے جب اس کے گھر کے مرد بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھو گے تو تمہارے گھر کی عورتوں بھی نظروں کی ہوس سے نہیں بچ پائیں گی۔ یقین کرو، جب تم کسی دوسروں کی عورتوں کو لے کر ہوٹل کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہارے گھر کی عورتیں تمہاری عزت اور اپنی حیا کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہارے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو تم اپنی نسلوں کی رگوں میں بے حیائی کا حرام انجیکشن لگا رہے ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ تم چاہے 1,00,000 پردوں کے پیچھے چھپا کر پرورش کیوں نہ کرو، تمہاری ہی نسل میں سے کوئی شریف زادی تمہارا منہ کالا کر کے تمہارے منہ پر بےغیرتی کی چپیٹ ضرور مارے گی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابہ سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی نہیں کی، اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی کہ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے، شادی کر لو۔ ترمذی۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مقصد تھا کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہذا تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن میں نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دی۔ عورت شرما کر واپس جانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کعب بصرہ کے قاضی نے کہا، دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے شوہر کی شکایت پہنچائی ہے، تو آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے کعب سے یہ فیصلہ کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادات کا شوق ہے تو 3 دن عبادات کے لیے رکھے، اور 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ شوہر کے کام کی تعریف کریں۔ وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، بیگم نے بلز بھرنے کا یاد دلایا، لاسٹ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے بھروا دیں۔ پھر اچانک کچھ یاد آیا اور بولی، سنیں، بچوں کی اسکول سے نوٹس آیا ہے، اس مہینے سے فیس بڑھا دی ہے، اور ہاں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، گرمی بہت ہے، اپنے لیے لان کے سوٹ لاؤں گی، بڑی اچھی سیل لگی ہوئی ہے، لان کے اچھے سوٹ پرنٹ آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر وقفے کے بعد اسے پھر کچھ یاد آیا اور بولی، شام کو جلدی گھر آئیے گا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں دیکھ کر آئیں گے، اور ہاں، واپس میں آٹا بھی لیتے آئیے گا، ختم ہو گیا ہے۔ پھر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ دن بھر آفس کے کام میں مگن، ہزار خیال اور فکر و فکرات لیے باس کی چک چک کے ساتھ دن گزر گیا۔ شام کو جلدی جلدی وہ گھر پہنچا، بیگم کی چلانے کی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ وہ بچوں پر غصہ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہارے باپ کو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ہی محبت ہے انہیں، بس اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال ہے، ہماری تو کوئی فکر ہی نہیں۔ اور وہ وہیں کھڑا سن رہا تھا، یہ محنت کر کے پیسے میں کس کے لیے کما رہا ہوں۔ کہانی کا مقصد: اس کہانی کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہر بیوی ایسی ہی ہوتی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف شوہر کا ہی فرض نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی کام کی تعریف کرے، اس کو سراہے، بلکہ بیوی بھی اگر شوہر کا خیال کرتے ہوئے اس کی تعریف میں 2 جملے کہہ دے کہ آپ ہم سب کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں،
آپ بہت اچھے ہیں تو ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور اس سے وہ اپنی بیوی کی اور قدر کرے گا اور خیال رکھے گا۔ ایک بہن کہتی ہے میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی سب سے بری ترین بات بھی کہہ جائے تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے مضبوط بنایا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی دین ہے، یہی حق خاوند کا ہے، یہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے خاوند کے سارے جسم میں پی پڑ جائے تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اسے صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ اور عزت ہے۔ خود کو اللہ کے قریب کیجئے اپنے صبر سے، نفس کو ذلیل کرنا ہی دین ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں خود ہی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے ماں کی قیمتی نصیحت: اے میری بیٹی، اپنے خاوند کا کھانا وقت سے پہلے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہوتی ہے، اور ان کے آرام کی کرنے اور نیند پوری کرنے کے واقعات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ بیوی صنف نازک ہے، ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، ناز اور ادا ان کی فطرت میں شامل ہے، ذرا سے خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جاتی ہیں، اس لیے خاوند کو اپنی بیوی کی مجموعی کیفیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی اپنے شوہر کی خاطر اپنا وہ گھر جہاں ناز و نعمت، پیار اور محبت سے پروان چڑھی ہے، اسے خیر آباد کہہ کر سسرالی گھر میں آ بستی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہوتی ہے بلکہ سسرال کے یہاں بہو کو اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہوتی ہے، بلکہ سسرال کے یہاں بہو کو اپنے شوہر کے علاوہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا بھی احترام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سسرال والے اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں تو گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہے گا، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں بھری ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی دیں اور اپنی رائے دیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بننی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبد الرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔